فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. میرے محبوب ذرا قرآن کے آئینے میں صدیقہ طاہرہ مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے کہ جب وہ جلوت سے ہٹ کر خلوت میں آئی، تنہائی کے ایک گوشہ میں آئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو ہم نے اپنے پروگرام کے مطابق اپنا نمائندہ بھیجا، تھا تو نوری، لیکن وقتی مصلحت کے ساتھ ہم نے اسے بشری لباس میں بھیجا. اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا. کیا کہا میں نے؟ اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا. تھا تو نوری، لیکن مصلحتاً اسے بشریت کے لباس میں، بشریت کے لبادہ میں بھیجا گیا. اور یہ قرآن کی دیانت ہے کہ قرآن کریم نے واضح بتا دیا کہ یہ نوری ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اصلی اور سچا بشر تو رحمت للعالمین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سفر میں متعدد مقامات پر فرما دیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. اور ایسا اصلی بشر کے جس کے دروازے پر نوری بھی رضاکار نظر آتے ہیں. آج کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے، رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں. میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں، جن کو پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیچارے دراصل خود بشر نہیں، یہ خود جانور ہیں بشر کی شکل میں، بول و براز کے بھرے ہوئے مجسمے، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے جانور. یہ خود بشر نہیں. میں نے کہا یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ؟ یہ باشر ہیں اور وہ بے شر ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یار اختلافات تو ہوتے ہیں، کوئی علمی اختلاف ہو، کوئی بات ہو، یہ بھی کوئی اختلاف ہے کہ آج عشق کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ رسول کی جنس بدل دو. اور میں کہا کرتا ہوں، تین ہیں، خاکی، نوری، ناری. تین ہیں. ناریوں میں کوئی نبی بنا؟ نوریوں میں کوئی نبی بنا؟ از آدم تا رحمت عالم جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ خاکی مخلوق میں سے آئے نا. نہ ناری کوئی نبی، نہ نوری کوئی نبی، سارے انبیاء اور رسول اولاد آدم سے. تو اب اگر کوئی پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے تو وہ دراصل نبوت کا انکار کر رہا ہے. اگر پیغمبر انسان اور بشر نہیں ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگا، تو نبوت کی نفی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ خیر یہ علیحدہ بات ہے۔ فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، انسانی لباس میں نوری آئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک غیر محرم کو دیکھ کر فرمانے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ تجھے مجھ سے دور کرے، خدا مجھے تیرے شر سے بچائے، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ فرشتہ سمجھ گئے کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے۔ اور پشاور کے دوستوں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو میری یہ کیسٹ ضرور عیسائیوں کو سنائیے گا۔ کیونکہ پاکستان میں بھی چرچ مشن کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عیسائیت کے فروغ میں سب سے زیادہ کامیابی پاکستان میں حاصل ہوئی ہے انہیں۔ ہائے میرے اللہ، روافض یہاں بڑھ رہے ہیں، قادیانی یہاں بڑھ رہے ہیں، عیسائی یہاں بڑھ رہے ہیں، اور لٹ رہا ہے رسول اللہ کا گلشن۔ اللہ کے فرشتہ نے سمجھا کہ پاک مریم گھبرا گئی۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ فرشتے نے تسلی دلائی، حضرت مریم سے فرمایا گھبرائیے نہیں، میں ظالم نہیں، بد کردار نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بیٹا یقین شد دو شد، ایک تو تم کہتے ہو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور پھر کہتے ہو بیٹے کی خوشخبری۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ بیٹا کیسے؟ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار نہیں ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، بیٹا کیسے؟ فرشتے نے فرمایا کذالک، اللہ نے کرم کرنا ہے، ہوا نہیں حین، اور اس کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں تو لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی، کن فرماتے ہیں ہو جاتا ہے۔ فجاء المخاض الى النخلہ، بیٹے کے آثار محسوس کرتے ہوئے سیدہ مریم ذرا اور خلوت میں چلی گئی، آبادی سے دور نکل گئی، اور ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے جا بیٹھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ماتھا پکڑ کے فرماتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔
خدا بندہ، اے کاش کے آج سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، اے کاش کے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا۔ نکاح سے پہلے بچہ ہوگا، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے آگے صفائیاں بیان کروں گی۔ فناداہا من تحتہا، حق تعالی نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے بتا دیا آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، بس تم یہیں بیٹھی رہو، اگر پیاس لگے قد جعل ربک تحتک سریا، تو تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور اگر بھوک لگے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلا دیجیے گا، یہ سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گی، تازہ کھجوریں گرائے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، اور نومولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی فرد یہاں آ جائے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو بولنا نہیں، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی ہے، انی نذرت للرحمن، کس کی نظر مانی ہے؟ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، خدا کرے زندگی کے سفر میں کبھی بھول نہ جاؤ، یہاں بھی بتاؤ، حشر میں بھی خدا کے سامنے کہیں گے نظر کس کا حق ہے؟ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت کے لائق، شور و پکار کے لائق، ہی یا بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور کیونکہ یہ کس کا حق ہے؟ تو میری ماں، بہنوں، میری عزیز بیٹیوں، چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، چاہے کوئی کچھ کہتا پھرے، مگر اس سبق کو بھولیے گا نہیں کہ نظر اسی کا حق ہے۔ حضرت مریم کو بتایا گیا جب کوئی قوم سے فرد یہاں آئے تو کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن، انی نذرت للرحمن صوما،
میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لیے روزے کی. اور پشاور کے دوستوں، اس زمانہ میں روزے دار کو بولنا بھی نہیں ہوتا تھا. جس طرح کے کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، بولنے سے بھی. یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کیا کہ بولنے کی اجازت، لیکن یہ حکم ہوا کہ بولا اچھی باتیں کرو، اچھی باتیں بولا کرو. اور ہم خوب بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. آپ یقین کیجئے افطاری سے پہلے جتنی زبان چلتی ہے افطاری کے بعد نہیں چلتی. قرآن پاک نے فرمایا فاجاتی لئی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آگے کیا ہے جی؟ فاتت به قومها تحملوا. ایک فرد کیا پوری قوم یلغار کر کے آ گئی، ساری قوم جمع ہو گئی مریم کے ارد-گرد. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم تو نے تو عجیب بات کر ڈالی. یہ نکاح سے پہلے بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوء وما کانت امکی بغیا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیری تو ماں بھی بے داغ، تیرا تو باپ بھی بے داغ. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ. حضرت مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا، میرا سر مت کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کے زبان دراز لوگ کہنے لگے تو بولنے والی نہیں بولتی، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں، تو ہمیں احمق سمجھتی ہے یا کچھ اور، تو بولنا. گہوارے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم باتیں کریں، انہورے میں نومولود سے ہم باتیں کریں، کوئی ہم بے وقوف ہیں؟ کبھی بچے بھی بولتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وہی نعرہ لگایا قال انی عبد اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ انگشت شہادت حضرت عیسیٰ کی اتنی بلند ہوئی کہ دوست کے سامنے آ گئی. میں کہا کرتا ہوں یہ انداز خطابت بچے کیا جانے، لیکن یہ وہ خطابت ہے جو کسبی نہیں وہابی ہے. اور اصل میں خطابت ہوتی ہی وہی ہے جو وہابی ہو. جو کسبی ہو وہ تو خطابت نہیں، آرٹ ہے، وہ آرٹ ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ میری ماں پر انگلی اٹھانے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا عبد کامل ہوں۔ آتانی الکتاب، تعویذ گنڈے بیچنے کے لیے نہیں آیا، تیجا ساتا جمراتا کھانے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، مجھے کتاب ملنے والی ہے، تمہیں ٹھیک کروں گا، تمہارا دماغ درست کروں گا، ذرا مجھے بڑا تو ہو لینے دو، تم سے نمازیں پڑھواؤں گا، تمہیں زکات دینا ہوگی، جب تک فرش پہ رہوں گا برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی، اور جب عرش پہ جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، آسمانوں پر جاؤں گا تو بھی برکتیں میرے، اینما کنتم۔